بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن بریدہ قال ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ فقال له صل معنا هذین یعنی الیومین فلما زالت الشمس امر بلالا فأذن ثم امره فاقام الظہر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما ان كان اليوم الثاني امره۔ یہ ایک طویل روایت ہے، اس کے اس پہلے حصے کو پہلے دیکھ لیجئے۔ وہی اوقات زیر بحث یعنی نماز کے اوقات۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے نماز کے اوقات سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ عملاً دیکھ لو، تم آئے ہوئے ہو، 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ تو 2 دن آپ نے یعنی جب اس کو ٹھہرا لیا تو ایک اہتمام کیا کہ نماز ابتدائی اوقات میں بھی پڑھی اور خاتمے کے قریب کے اوقات میں بھی پڑھی۔ تو فلما زالت الشمس، چنانچہ پہلا دن شروع ہو گیا۔ تو جب سورج غروب ہوا تو آپ نے بلال سے کہا، انہوں نے اذان دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ظہر کی نماز کھڑی کرو۔ پھر عصر کی نماز کے لیے ارشاد فرمایا۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھی یعنی ظہر کی جب کہ سورج ڈھل گیا، اس کے فوراً بعد، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی والشمس مرتفعة بیضاء نقیہ، یعنی سورج اگرچہ نچڑنا شروع ہو گیا تھا لیکن پوری طرح بلند تھا، یعنی زردی مائل نہیں ہوا تھا، پوری طرح بلند تھا اور اس کی روشنی میں سفیدی تھی۔ تو آپ نے اس موقع کے اوپر نماز پڑھی۔ پھر ارشاد فرمایا اور انہوں نے مغرب کی نماز کھڑی کی ٹھیک اس وقت جب کہ سورج غروب ہو گیا، غابت الشمس۔ پھر ارشاد ہوا تو انہوں نے عشاء کی نماز کھڑی کی۔ یہ اس وقت تھا جب کہ شفق افق سے غائب ہو گئی، جو سرخی ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، وہ جیسے ہی غائب ہوئی تو نماز پڑھا دی آپ نے۔ پھر رات کے وقت لوگ سوئے، صبح اٹھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو فجر کی اقامت اس وقت کہی گئی جب بالکل فجر طلوع ہوئی تھی، یعنی وہی وقت جس میں ہم روزہ بند کر دیتے ہیں، اسی وقت آپ نے پڑھا دی۔ یہ پہلے دن گویا آپ نے ابتدائی اوقات بتائے کہ نماز کی ابتدا ان اوقات سے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن ہو گیا۔ فلما ان کان یوم الثانی امرہ فابرد بالظہر فابرد بها فنما ان یبرد بها وصلی العصر والشمس مرتفعہ اخرها فوق الذی کان وصلی المغرب قبل ان یغیب الشفق وصلی العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلی الفجر فاسفر بها ثم قال این السائل عن وقت الصلاۃ فقال الرجل انا یا رسول اللہ قال وقت صلاتکم بینما رأیتم۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 582 ہے۔ یہ اسی کا دوسرا حصہ اب یہ ہے کہ جب پہلا دن گزر گیا اور دوسرے دن کی ابتدا ہوئی تو فجر تو ہم دیکھ چکے اس سے پہلے، تو آپ نے ظہر کی نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آج ظہر بہت ٹھنڈی کر کے پڑھی جائے گی، یعنی ابتدا میں نہیں، جیسے ہی سورج ڈھلا اس وقت نہیں پڑھی۔ فرمایا فابرد بہا، تو بلال نے اس کو بہت آگے بڑھا دیا، یعنی کافی حد تک، جب بالکل معلوم ہوا کہ کافی ڈھل گیا ہے دن اور واقعی ایک ابراد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یعنی گرمی کی شدت ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، تو عصر کے وقت کے قریب کہیں جا کے آپ نے نماز پڑھی۔ پھر عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھی تو اس میں بھی یہ نہیں کہ سورج بالکل ہی ڈھل گیا تھا بلکہ بلند ہی تھا، البتہ پچھلے دن سے آپ نے اس کو مؤخر کر دیا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی اس سے پہلے کہ شفق غائب ہو جائے،
یعنی ایک تو یہ ہے کہ مغرب کے فوراً بعد نہیں، مغرب کی نماز اتنی مؤخر کر دی کہ بس شفق غائب ہونے والی تھی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور یہ کوئی 1/3 رات جا چکی تھی۔ پھر فجر کی نماز اگلے دن کی پڑھی، تو اس وقت تو فجر کی نماز پڑھی تھی جیسے ہی طلوع فجر ہو گیا۔ اس دن فجر کی نماز پڑھی جب اسفار ہو گیا۔ اسفار کا مطلب ہے کہ خوب روشنی ہو گئی، بس صبح نکلنے والی تھی، تو آپ نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد پوچھا وہ شخص جس نے نماز کے بارے میں سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ یا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے نماز میں، تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ دونوں اوقات کے درمیان میں نماز پڑھ لیا کرو، یہی اوقات ہیں جن کا تم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے گویا تعلیم دی اس کی۔ اس میں ایک بنیادی بات جان لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ نمازوں کے اوقات اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں۔ کیسے منتقل ہوئے ہیں؟ ان کے نام سے، یعنی عربوں نے جو نام رکھے ہوئے ہیں اوقات کے، وہ اصل میں یہی بتاتے ہیں کہ وقت کیا ہے۔ ان کے ہاں ظہر کا لفظ پہلے سے رائج ہے، عصر کا لفظ رائج ہے، مغرب کا لفظ رائج ہے، عشاء کا لفظ رائج ہے، تو یہ اوقات تو منتقل ہو گئے۔ اب ان کی تعین لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی بالکل متعین کر کے بتا دیں کہاں سے شروع ہوگا، تو یہ حضور نے واضح فرمایا، ورنہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ اصل میں ان کے ناموں سے منتقل ہو چکے ہوئے ہیں۔ ظہر کا وقت ہے جس کو عرب ظہر کا وقت کہتے ہیں، اور عصر کا مطلب ہے جس کو عرب عصر کا وقت کہتے ہیں۔ عصر کے معنی ہوتے ہیں نچڑ جانا، یعنی سورج ذرا نچڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روشنی تھوڑی کم ہونی شروع ہوتی ہے، تو وہ عصر کا وقت ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے اس طریقے سے یہ بات دونوں دن واضح کر دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور اس شخص کو بھی بتا دیا، یعنی ایک شخص ہے کسی باہر کے علاقے سے آیا ہے، اس نے جانا ہے، وہاں لوگ کچھ سوال بھی پوچھتے ہوں گے، اس کے اپنے ذہن میں بھی تردد ہوگا، تو آپ نے بتا دیا۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں روایتوں میں نماز کا یا نماز سے متعلق بعض چیزوں کا ذکر آتا ہے، یعنی اصلاً نماز قائم ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کے اوقات بھی متعین ہیں، حضور روزانہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ کوئی شخص اس طرح سوال کرتا ہے، کوئی بحث پیدا ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ اس طرح نصیحت کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ یہ اختیار نہیں کیا کہ بیان فرمائے، یعنی اس کو کسی قول کی صورت نہیں دی، اس سے کہا بھائی دیکھ لو۔ تو اصل میں یہ تعلیم بھی دے دی کہ نماز نے دیکھنے ہی سے منتقل ہونا ہے، جو کچھ بھی ہے اس میں اسی طرح ہوگا۔ 2 دن اس کو ٹھہرا لیا کہ تم بھی دیکھ لو۔ یہاں جو لوگ مدینے میں ہیں وہ تو شب و روز دیکھتے ہیں، روز نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ، تم بھی مشاہدہ کر لو اس بات کا۔ تو اس طرح سے آپ نے گویا یہ بتا دیا کہ نماز کی نوعیت کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اور ان میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔